علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ایم اے اسلامیات سال اول مطالعہ حدیث کے لیکچر کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا، اور آج کا لیکچر نماز کے فقہی و شرعی مسائل کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم نماز کے فرائض کے بارے میں پڑھیں گے۔ نماز کے 13 فرائض ہیں۔ 7 فرائض نماز شروع کرنے سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں اور 6 فرائض دوران نماز ادا کیے جاتے ہیں۔ ان کو شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ اگر ان 13 فرائض میں سے کوئی ایک فرض ادا نہ ہو تو نماز نہ ہوگی۔ پہلا فرض ہے نماز کا وقت ہونا۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ وقت سے پہلے نماز ادا نہ ہوگی اور وقت کے بعد قضا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک وقت مقرر کے مطابق نماز ادا کرنا مومنین پر فرض ہے۔ دوسرا فرض نیت کرنا ہے۔ نماز ادا کرتے وقت نیت کرنی چاہیے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نماز کا تیسرا فرض طہارت ہے، جسم کا پاک ہونا۔ نماز کا تیسرا فرض یہ ہے کہ نمازی کا جسم پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر تمہیں ناپاکی لاحق ہو جائے تو صاف ستھرے ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک اور سر کا مسح کرو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ چوتھا فرض کپڑے کا پاک ہونا۔ نماز کا چوتھا فرض یہ ہے کہ نمازی کے کپڑے پاک صاف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنے کپڑے صاف رکھو۔ پانچواں فرض جگہ کا پاک ہونا۔ نماز کا پانچواں فرض یہ ہے کہ جہاں نماز پڑھی جائے وہ جگہ پاک اور صاف ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ چھٹا فرض یعنی ستر چھپانا، پردہ کرنا۔ عورت کے لیے لازم ہے کہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم ڈھانپ لے، جبکہ مرد کے لیے کم سے کم 70 گھٹنوں سے لے کر ناف تک چھپانا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے آدم کی اولاد، اپنی زینت کو جب مسجد میں جاؤ تو ڈھانپ لو۔ ساتواں فرض ہے قبلہ رخ ہونا۔ قبلہ رخ ہونا بھی نماز کی حالت میں فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، یعنی مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو۔ آٹھواں فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ نیت باندھتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک یا شانوں تک اٹھانا، اللہ اکبر پڑھنا، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اپنے رب کی بڑائی کرو۔ اگلا فرض ہے قیام کرنا۔ سینے پر یا ناف پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا قیام ہے، یہ بھی نماز میں فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ 10واں فرض ہے قرات۔ نماز حفاظت قرآن اور تلاوت قرآن کا بڑا ذریعہ ہے، اس لیے حالت قیام میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا اور کوئی دوسری سورت ساتھ ساتھ ملانا فرض ہے۔ فرض نماز میں پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں، اور باقی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پس قرآن میں جو آسانی سے پڑھ سکو پڑھو۔ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جو ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس کی جگہ اگر ہم کوئی اور سورت پڑھ لیں جو ہمیں آسان لگتی ہے، جو ہمیں آسانی سے آتی ہے اور ہم آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، تو اگر یہ سورت بھی ہم پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 11واں فرض ہے رکوع کرنا۔ رکوع کا معنی ہے جھکنا۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے ہوئے سر اور کمر کا جھکانا رکوع ہے، یہ بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ 12واں فرض ہے سجدہ کرنا۔ سجدہ انسانیت کی معراج اور قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور نماز میں فرض ہے۔
انسان سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور سجدہ کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ 13واں اور آخری فرض ہے قاعدہ، یعنی نماز کی آخری رکعت میں قاعدہ کرنا۔ یہ نماز کے 13 فرائض تھے جو نماز میں ادا کرنے لازمی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک فرض بھی ہم ادا نہیں کرتے ہیں تو ہماری نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہ فرائض نماز میں ادا کرنا شرط ہے۔ نماز کی سنتیں۔ نماز کی 21 سنتیں ہیں اور ان سنتوں کو ہم ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ پڑھتے ہوئے ہاتھ اٹھانا پہلی سنت ہے۔ اس کے بعد اب ہم ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے جاتے ہیں۔ ہر حالت میں انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھنا، تکبیر کہتے ہوئے سر کو سیدھا رکھنا، امام جماعت کراتے ہوئے بلند تکبیر کہے، بائیں ہاتھ نیچے اور دائیں ہاتھ اوپر باندھے، ثنا پڑھنا، پہلی رکعت میں ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہوئے تسمیہ پہلے آمین کہنا ہے، ثنا، تعوذ، تسمیہ آہستہ جبکہ آمین بلند کہنا، سنت کے مطابق قرات کرنا، پہلے سورہ فاتحہ پھر کوئی اور سورت، رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح کرنا، رکوع میں سر اور پشت کا لیول برابر ہو، رکوع میں سر اور پشت کا لیول برابر ہو، امام سمیع اللہ لمن حمد اور مقتدی ربنا لک الحمد کہتا ہے، سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنا پھر ہاتھ پھر پیشانی زمین پر رکھے، قاعدے میں جب بیٹھے تو بائیں پاؤں بچھا کر اور دایاں کھڑا کرنا، تشہد میں دایاں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، اتحیات کے بعد درود پڑھنا، درود کے بعد ثابت شدہ دعائیں، پہلے دایاں پھر بایاں سلام پھیرنا۔ یہ 21 سنتیں ہیں نماز کی جو ہم نے ترتیب کے ساتھ پڑھی ہیں۔ واجبات نماز۔ نماز کے کل 14 واجبات ہیں۔ اگر کوئی واجب ادا کرنا نمازی بھول جائے اور نماز کی حالت میں یاد آ جائے تو آخری رکعت میں سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ جو حکم سنت متواتر سے ثابت ہو وہ واجب ہے۔ اب ہم نماز کے 14 واجبات کو ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ پہلا ہے فرضوں کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ فرضوں کے علاوہ بقیہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، کم سے کم 3 چھوٹی آیات یا ایک سورت جس کی آیت 3 تک ہو۔ سورہ فاتحہ پہلے پڑھنا، بعد میں کوئی دوسری سورت پڑھنا، پوری نماز ترتیب سے ادا کرنا، قوما رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، جلسہ و سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ تعدیل ارکان۔ قاعدہ اول، 3 یا 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھنا، دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا۔ فجر کے 2 فرائض، مغرب کی پہلی 2 رکعت، عشاء کی پہلی 2 رکعت اور عیدین اور جمعے کی دونوں رکعتوں میں بلند آواز سے امام کا قرات کرنا، لفظ اسلام پر نماز ختم کرنا۔ وتروں کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا، عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیریں پڑھنا۔ تکبیرات انتقال۔ نماز کی ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا یا الرحمن اکبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ 15 واجبات تھے نماز کے جو اب ہم نے پڑھے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے وہ کام جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کون کون سے ہیں؟ جان بوجھ کر یا بھول کر گفتگو کرنا، سلام کا جواب کہنا، چھینک کا جواب دینا، کسی دعا پر آمین کہنا، کسی بری خبر کو سن کر ان اللہ اور اچھی خبر کو سن کر الحمدللہ کہنا، کسی دکھ کی وجہ سے آواز کے ساتھ رونا، امام کے علاوہ کسی کو لقمہ دینا، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا، قرآن کے پڑھنے میں سخت غلطی کرنا، عمل کثیر کرنا، یعنی کوئی ایسا کام جس سے دیکھنے والا سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہا،
نماز کی حالت میں کھانا پینا، 2 صفوں کے برابر چلتا، بلا وجہ قبلہ رخ سے ہٹ جانا، ناپاک جگہ پر نماز پڑھنا، نماز کی حالت میں کسی کا ستر کھل جائے، نماز کی حالت میں اللہ سے کوئی ایسی بات کرنا جو عام انسانوں سے کی جاتی ہے، نماز کی حالت میں قہقہے لگا کر ہنسنا، جماعت کی حالت میں امام سے آگے جانا۔ یہ وہ کام ہے جن کو کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور کوشش کریں کہ ان کاموں میں سے کوئی کام نماز میں ہم نہ کریں جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے۔ مستحب نماز، ایسے اعمال جن کا نماز میں کرنا زیادہ باعث ثواب ہے اور مستحب کہلاتا ہے، یعنی کہ وہ اعمال جن کا نماز میں ادا کرنے سے ثواب ملتا ہے اور مستحب ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کام جن کو نماز میں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب ہم ان اعمال کے بارے میں پڑھیں گے جن کو نماز میں ادا کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور اس کا مطلب پسندیدہ عمل۔ شرعی اصطلاح میں مستحب سے مراد ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے نیکی اور ثواب ملتا ہے، اور اس کو چھوڑنے سے ثواب میں کمی ہوتی ہے مگر گناہ نہیں ہوتا۔ نماز میں 5 مستحب ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت چادر یا کپڑے سے ہاتھ نکال کر ہاتھ کانوں تک اٹھانا، منفرد کے لیے رکوع اور سجدے میں 3 بار سے زائدہ تسبیحات پڑھنا، حالت قیام میں سجدے کی جگہ نگاہ رکھنا اور رکوع میں قدموں پر جلسہ اور قاعدے کے دوران نگاہیں گود میں رکھنا۔ کوشش کریں کہ کھانسی سے پرہیز کریں، جمائی سے بچیں۔ یہ 5 مستحبات تھے جن کو کرنے سے نماز میں ثواب ملتا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے مکروہات نماز، یعنی جس کے کرنے سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ کل 29 ہیں، انہیں آپ ترتیب سے پڑھتے ہیں۔ کپڑے کو لٹکانا، کپڑوں کو یا ہاتھوں کو مٹی سے بچانا، ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا جنہیں پہن کر محفل میں جانا ناپسند کیا جاتا ہے، منہ میں کوئی چیز رکھ کر نماز پڑھنا، کپڑوں سے کھیلتے رہنا یا داڑھی سے کھیلتے رہنا، سستی یا بے پرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا، شدید تقاضوں کی حالت میں انہیں دبا کر نماز پڑھنا، سر کے بالوں سے کھیلتے رہنا، 1 مرتبہ سے زائد بار کنکریاں ہٹانا، انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا، کمر یا کولہے پر ہاتھ رکھنا، قبلے کی طرف سے نگاہیں ہٹانا، قاعدہ یا جلسے میں دونوں پاؤں کھڑے کر کے بیٹھنا، سجدے کی حالت میں رانوں کو پیٹ سے لگانا، سجدے میں دونوں کلائیوں زمین پر بچھانا، ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا، بلا وجہ نماز میں چوکڑی مار کر بیٹھنا، بلا وجہ آنکھیں بند کرنا، جمائیاں لینا، امام کا محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، ایک صف خالی چھوڑ کر پچھلی صف میں نماز پڑھنا، جانوروں کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، امام کا مقتدیوں سے بلند ہو کر کھڑے ہونا، تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرنا، چادر یا کپڑے کو یوں لپیٹنا کہ ہاتھ چھوٹے تو گر جائے، انگڑائیاں لینا، پگڑی آگے کر کے سجدہ کرنا، سنت کے خلاف نماز پڑھنا۔ یہ وہ مکروہات عمل ہیں جن کے کرنے سے نماز میں ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا لیکچر نماز کے فقہی و شرعی مسائل تھے، فرائض، سنتیں، اور جو کام نماز میں کرنے کا ثواب ملتا ہے اور جو کام کرنے سے گناہ ملتا ہے، ان سب کو ہم نے ترتیب کے ساتھ پڑھا ہے۔ لیکچر کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ایم اے اسلامیات کے حوالے سے جو پہلے لیکچر ہو چکے ہیں وہ آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔